और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत माया इम्तियाज मीर मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जिस तरह कहा है कि मुस्बत पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए, नफरत की सियासत को ख़त्म होना चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ, पुलिस के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ है। वो दहशत गर्दों के हम खिलाफ हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुल के कहा कि तकसीम की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। मुझे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, जिस तरह मियाँ साहब ने भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लीडर हैं, वजीर आजम रह चुके हैं, नून लीग के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ होना बहुत ज़रूरी है। इधर पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जो है ऑन बोर्ड है, वो भी कहते हैं कि दहशत गर्दों को टारगेट किया जा रहा है। आपको पता है दूसरी कुछ सियासी जमातें इसके ऊपर एतराज़ात भी कर रही हैं, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखें सर, इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट आए और वो आए और यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें, तो जब तक आप अपने मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म नहीं करेंगे, कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ का बयान हो या बिलावल भुट्टो साहब का, जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल सही है 100%। इसलिए कि हर मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका डिमांड ये है कि हमारी जान और माल की हिफाजत की जाए और मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म किया जाए, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और पाकिस्तान के लिए बैरूनी इन्वेस्टर की कितनी बड़ी ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, अगर इन्वेस्टर आके अपनी अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। और इन्वेस्टर तब भी आएंगे जब उनको कानूनी ताकत फराहम करेंगे, उनकी जान और माल की हिफाजत करेंगे। लेकिन जो जो इन्वेस्टर्स के आने की बात हो रही है, इतनी दहशत गर्दी इस मुल्क में बढ़ती जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, इवन वो जमातें हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनको संजीदगी से सोचना चाहिए कि भाई इस वक्त हमारे मुल्क के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, उन्होंने दहशत गर्दी के हवाले से जो बात की है, मेरे नज़दीक ये मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर अगर आप ये करने में फेल हो गए तो मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और अल्टीमेट इसका नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। दुआ करें अल्लाह ताला से। एडवोकेट साहब, आप सही कह रहे हैं। एक तो बात यह है कि जब ऑपरेशन होता है दहशत गर्दों के खिलाफ, आपको पता है ये डिसीजन तो लेना चाहिए फोर्सेस को, क्योंकि वही इस चीज को समझ सकते हैं। बाद में गवर्नमेंट उसको जो है ना सपोर्ट करे एक पॉलिटिकल बैकिंग के साथ ऑपरेशन। इससे पहले भी बड़े कामयाब ऑपरेशन गए, आपके सामने राह रास्त हो, ज़रबे अज़ब हो, आपको पता है ये ऑपरेशन बड़े कामयाब हो गए जिस तरह के हालात थे। और हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से आपको पता है पीटीआई का दौर था, जिस तरह तालिबान लाए गए, जिस तरह असेंबली के अंदर पीटीआई के बानी चेयरमैन ने उन लीडरान को शहीद करार दे दिया गया। जब ये पॉलिसी होती है तो आपको पता है फिर मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा होते हैं, तकसीम की सियासत होती है, नफरत की सियासत होती है। क्या कहेंगे? सर देखें, जो चीज आप कह रहे हैं वो मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको यह पेश नज़र जो है ना मामलात को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि फोर्स से ये मामला डिसाइड करना चाहिए। डिसाइड हुकूमत को करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को करना चाहिए। और आजकल जो भी मीटिंग होती है उसमें आर्मी चीफ मौजूद होते हैं, इसका मतलब है फौज की वो पूरी तरह से नुमाइंदगी करते हैं और फिर जो फैसले होते हैं उसमें फौज का और हुकूमत का दोनों का फैसले मुश्तरका तौर पर होते हैं। मेरे नजदीक फौज चूंकि एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है
फैसले एग्जीक्यूटिव ने कर रहे हैं, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ फौज पाकिस्तान या हमारी दोस्ती जो फौज है उनसे, तभी जाके मामला चलेगा। अगर बाहमी रजामंदी से अब मामला को आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे और वो सियासी जमातें जो इस वक्त इस चीज की मुखालफत कर रही हैं, जिसमें पीटीआई सरफरिस्त है और आजकल किसी हद तक मौलाना फजलुर रहमान साहब जो एक संजीदा सियासतदान है पाकिस्तान के, वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों बड़ी पार्टियों से, मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बानी पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए, सियासत करें वो, लेकिन दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए उनको भी हुकूमत का पूरा साथ देना चाहिए, फौज का पूरा साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को फौज पाकिस्तान जब कोई ऑपरेशन करती है तो आप ये देखें कि उनके जो जवान हमारी फौज के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो अपनी जानों का नजराना किस तरह से पेश करते हैं, जरा ये तो भी देखें। जिस घर का बच्चा शहीद होता है उसके घर पे क्या होता है, क्योंकि उन पर क्या गुजरती है, कभी इसका अंदाजा हम करने के लिए तैयार नहीं है। वक्तता वही है जिसका बच्चा अपनी जान निछावर करता है, वो शहीद हो जाता है, वो नुकसान इसका बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैं लोगों के जज्बात की कदर करता हूँ कि जब कोई बंदा हमारा शहीद हो जाता है फौज से, तो उनके पेरेंट्स से जाके जब मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारा बच्चा शहीद हो गया, और वो बड़ा ही गहरे जज्बात का इजहार करते हैं। इन तमाम मामला को कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ हमें दहशत गर्दी को खत्म करने के सिलसिले में फौज पाकिस्तान का भरपूर साथ देना चाहिए, ना पाकिस्तान की सियासी जमातों को बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को भी साथ देना चाहिए, ताकि इस मुल्क से दहशत गर्दी खत्म हो और दुनिया आगे आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे। इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा हुआ पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क के माशी हालात बेहतर होंगे। और अगर हमने अकल से काम नहीं लिया तो फिर उसका रिजल्ट जो है मुझे खराब नजर आता है। और इस पे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को अपने तमाम मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करना चाहिए। वहाँ एक दिन इस बात पे खुल के इज़हार ख्याल होना चाहिए पार्लियामेंटेरियन के अंदर कि भाई पाकिस्तान से दहशत गर्दी खत्म करने के लिए, और ये फैसले अगर पार्लियामेंट करती है तो उसका मतलब ये हुआ गया कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। वो मुतफ़िका फैसला करेंगे तो उससे एक मॉरल सपोर्ट फौज को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के इंटरेस्ट में यही है, बाकी सियासतदान जाने और उनका काम जाए। एडवोकेट साहब, आपको पता है कि अब माजी से, यानी कि आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी जितना वाकिफ़ हूँ, आपकी एक उम्र गुजरी है, चाहे जुडिशरी के अंदर चाहे सियासी तौर कुछ पार्टियां बनाई जाती हैं, कुछ पार्टियों के अंदर ग्रुपिंग की जाती है, कुछ पार्टियों को अंदर से तोड़ के दूसरी पार्टी बनाई जाती है। एक तारीख है पाकिस्तान की। अवाम पाकिस्तान, शायद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले नवाज शरीफ साहब थे, वो अपनी सीट हार गए थे, लाहौर से उनको खड़ा किया, वहाँ से एमएनए करवाया। आज वो कह रहे हैं कि नून लीग ने कंप्रोमाइज़ किया है, नून लीग अपने अपने उस नैरेटिव से, बयानिए से पीछे हटिए, वोट को इज्जत दो, इक़्तिदारी सियासत कर रही है, ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये नाकाम हो गए हैं, ये पुरानी सियासी जमातें हैं, क्या कहेंगे? खाकान अब्बासी साहब से कोई ये पूछे कि आप ये बता दें कि इन तमाम मसलों का हल क्या है, क्या आप कोई हल बताने की पोजीशन में हैं? और उनकी सियासी जमात जो अभी बनी है उसको पब्लिक में आने के लिए, मामला को आगे लेकर बढ़ने में पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से कितने लोग उनका साथ देते हैं? अभी तक तो उनकी कोई पोजीशन क्लियर नहीं है। बानी पीटीआई ने 99 से पहले झटके खाने शुरू किए और 2018 में जाके एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया और वो इक़्तिदार में आए। तो मुझे नहीं पता खाकान अब्बासी साहब को कि किन लोगों की ताकत, कौन सी ताकतों की सपोर्ट हासिल है, लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ तो उनकी जमात को पब्लिक सपोर्ट हासिल करने में काफी वक्त लगेगा और पब्लिक और ज़हनी तौर पे उनकी जमात को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि खाकान अब्बासी साहब बड़ा अरसा मुस्लिम लीग में रहे और उनकी जो आज शनाख्त है बैसियत वज़ीर आज़म के, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरप्लस नवाज शरीफ साहब की वजह से है कि उन्होंने बाकायदा अपनी सीट से इलेक्शन लड़ाकर उनको वज़ीर आज़म बनाया
اور اس وقت اپنے بھائی کو وزیر اعظم نہیں بنایا. یہ چیزیں ان کو خود محسوس کرنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون میں چودھری نثار کی پاکستان مسلم لیگ میں ایک بہت بڑی پوزیشن تھی. آج چودھری نثار کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے نا پارٹیاں بدلی کرنا, جانے کے بعد یہ کہنا کہ فلاں پارٹی غلط کام کر رہی ہے. خاقان عباسی صاحب سے پوچھیں کہ آپ مسلم لیگ نون میں کتنا عرصہ رہے ہیں. میرے خیال میں 20-25 سال سے زیادہ طویل عرصہ وہ مسلم لیگ نون میں رہے ہیں. کیا پارٹی کے اندر بیٹھ کے کبھی کوئی اختلاف کیا؟ اور اگر اختلاف بھی کیا تو پھر یہ کیا کہ میڈم مریم نواز کو میں اپنے سے سینئر کو, چونکہ جونیئر ان کو نہیں مانتا. یہ کوئی اختلاف نہیں. آج کل اسی کو مانا جاتا ہے جس کو پبلک سپورٹ ہے, اور جس کو پبلک سپورٹ نہیں ہے. میں آج میدان میں کود جاؤں اور کہوں کہ میں لوگوں کے یہ مسائل ہیں باتیں کرنا شروع کر دوں, مجھے پبلک کے 4 آدمی بھی اگر پسند نہیں کرتے تو مجھے کون پوچھے گا؟ یہ چیزیں نہیں ہے. پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی سیاستدان بن ہی نہیں سکتا. سیاستدان تب بھی بنے گا جب 25 کروڑ عوام میں سے کچھ لوگ اس کا ساتھ. ایڈوکیٹ صاحب ٹیلی فون لائن پہ رہیں, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں. ایک سوال میں دیتا ہوا جا رہا ہوں کیونکہ آئین سے آپ اچھی طرح واقف ہیں, آئین کا آپ کو پتا ہے. آپ ہو, میں ہوں, پورے پاکستانی جتنے ہیں, ہماری وفاداری ریاست کے ساتھ ہے, اس ملک کے ساتھ ہے. سیاسی پارٹیوں کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں, ان کی کارکردگی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی سیاست جو رہی ہے وہ ریاست سے ساتھ ٹکرا ہوا. جیسے ایک صوبہ یعنی کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم علی امین گنڈا پور کا جو رویہ ہے آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں, اس بریک کے بعد اس کے اوپر ڈسکس. بریک جو ٹائم تھا بریک ختم ہوتا ہے. ویلکم میرے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ سینئر رہنما, سینئر سیاستدان, معروف قانون دان ہے, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. صاحب, ہماری آپ کی سب کی اس ملک میں جو رہنے والے ہیں سب کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہے, ملک کے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہے حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے, لیڈرشپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے, سیاسی تنقید ایک اچھی ہے جمہوریت کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, لیکن پی ٹی آئی کے جس طرح سی ایم ہے علی امین گنڈا پور اور ان کی قیادت, پی ٹی آئی بانی چیئرمین, دوسرے رہنما, یہ ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں کیسی سے, وہ کور کمانڈر پشاور کے گھر جا کے 2-2 ڈھائی گھنٹے میٹنگ کرتے ہیں, اور ساتھ میں ان کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن پاکستان کے سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا آپ رونا روتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہماری حکومت کو ختم کیا. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ بتا دیں کہ سوچ کے جو جماعت ہے جو خود اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے ہر حالت میں حکومت بنانے کے چکر میں ہے, اپنے مقدمات پر ختم کرانے کے لیے تیار ہے, تو کیا آئینی اعتبار سے وہ اسٹیبلشمنٹ جس سے وہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں ان کا سیاست کے اندر کوئی رول ہے؟ تو ہمارے سیاستدان اگر ان کے رول کو خود انوائٹ کر کے ان کو موقع دیتے ہیں, جس میں افواج پاکستان سے کیا خوش ہو رہا ہے. اب مزہ تو تب ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں, ہم جو مشاورت کرتے ہیں اس کے مطابق ہم آپ ہمارے ساتھ چلیں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی یہ جو اپروچ ہے, میں تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, اگر ایسا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے. شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر آپ حکومت نہیں بنا سکتے, تو پھر اگر آپ خود اپنی کمزوری شو کرتے ہیں اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کی کیا غلطی ہے؟ آپ خود امید لگا کے بیٹھے ہوئے. میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر سیاستدان ان کو خود رول ادا کرنے کے لیے موقع دیتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے وقتاً ملک میں ماشاء اللہ ہے, ہماری عدلیہ نے بھی ماشاء اللہ کو جو ہے قانونی تحفظ فراہم کیا. تو میں اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں غلط ہے مت کریں اور فیصلہ دیں. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ میں ایک سیمینار ہو رہا تھا, میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میری عدلیہ کسی ایک مارشاء اللہ کو بھی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیتی
تو شاید آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. لیکن نہ ادارے ہمت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ سیاسی جماعتیں ہمت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے ان کے پاس باتوں کا کیا حل ہے، یہ بہتر طور پر وہ سمجھ سکتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کراچی آئے، بلوچستان گئے، اور یہ سندھ کا بڑا دورہ ان کا تھا، اور سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ اور ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کی صورتحال بہتر نہیں ہے، دہشت گردی کی یہ ایک ریئلائزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، محترم جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہو، انہوں نے بھی کافی آ کے سندھ کے اندر کافی میٹنگز کی کہ ایک امن امان بہتر ہو، دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کی کافی خدمات ہے، کنٹریبیوشن ہے، اور نون لیگ بھی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ سب سے بڑے مسئلے معیشت اور دہشت گردی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل یہ صحیح ہے. میں نے آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان ہیں، ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلچسپی لینا، ملک کو معاشی حالات سے نکالنا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے تو زندگی بھر اسی بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ایسی پوزیشن میں لے آئیں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ نہیں مانگنا پڑے. بدقسمتی سے کہ ان کی جب حکومت کی 99 میں اگر جنرل پرویز مشرف اقتدار میں نہیں آتے طاقت کے بل بوتے پہ، تو شاید اس وقت ایک موقع مل گیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے اپنی جان چھڑانے کی پوزیشن میں تھے. لیکن مارشل لا آنے کی وجہ سے وہ معاملات پھر گڑبڑ ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پرانے سیاستدان ہیں، ان کو جو سٹیپ وہ اٹھا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام کو مارل سپورٹ دینی چاہیے جو اس پر پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کو کرائسس نکالنے کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ قرضے دینے کی پوزیشن میں آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بہت نزدیک ہے، اور قوم کو اس کے سلسلے میں قربانی دینی پڑے گی. بغیر قربانی کو سے آپ پاکستان کو کرائسس سے نہیں نکال سکتے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی. نون لیگ جو پوائنٹ آف ویو تھا جیسا ہم آئے ناظری بریک جو ٹائم تھا بریک ہم وہ تھا جو ڈسکشنز کرتے ہوئے. ویلکم بیک ناظرین. مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، مرکزی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، صوبائی وزیر ہیں ایریگیشن کے بلوچستان کے، محترم جناب میر محمد صادق عمرانی صاحب میرے ساتھ ہیں. میر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. میر صاحب آج بڑی اہم ایک دورہ تھا، محترم جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے عوامی ایشوز کے اوپر، اور اپنی چیزیں ڈسکس کی وہاں کے سی ایم کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے مسائل، کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے مرحلے میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے. انہوں نے انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، ان منصوبوں پر جو موجودہ پی ایس ڈی پی میں ڈالے گئے تھے، خاص کر یہاں گمبٹ کی طرف کا ایک ہاسپٹل تھا، وہ بھی ان کا وعدہ تھا، وہ بھی موجودہ پی ایس ڈی پی میں 30 ارب روپیہ اس پروجیکٹ کے لیے مخصوص کیے، جس پہ اگلے مہینے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ڈیرہ مراد جمالی میں وہاں پہ پہلے مرحلے میں کوئی 500 بیڈ کا ایک ہاسپٹل کا وعدہ کیا تھا. 2010-11 میں زمین 350 ایکڑ کرایا تھا، اس پہ بھی اس کا جائزہ لیا، اس پہ بھی ٹینڈر وغیرہ ہو گئے، کام شروع کیا جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پہ لہری سکھر میں جو پانی کی بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، فیٹر میں کھیتر میں، اس کا بھی جائزہ لیا اور تجاویزیں ہم لوگ نے دی. اسی طریقے سے بلوچستان کے موجودہ بجٹ میں جو ترقیاتی اسکیمیں رکھی گئی ہیں، جو ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیا. امن امان کی صورتحال پہ بھی انہوں نے
ایک بریفنگ لی اور خصوصی ہدایت دیے، خاص کر اس ملک کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کی فضا ہے اس پہ بھی انہوں نے لایا، انفورسنگ ایجنسیاں، آئی جی پولیس اور ہوم سیکرٹری نے بریفنگ دی، اس پہ بھی خصوصی ہدایت دیے گئے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف شروع سے ہمارا ایک عزم اور فیصلہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی اور سیاسی عمل جاری رکھا جائے گا۔ مذاکرات کے ٹیبل پہ کوئی شخص آتا ہے، بات چیت کریں گے تاکہ پرامن پاکستانی بن کر ایک اچھا شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں اور تو اس کو موقع دیا جائے گا۔ اس قسم کے ایشوز تھے، تنظیمی امور تھا، اس کا جائزہ لیا۔ جی امیر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھٹو صاحب سے لے کر شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو تک ہمیشہ سیاست رہی ہے دہشت گردی کے خلاف۔ سب سے زیادہ قربانی بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے دی ہے۔ آج بھی بلاول بھٹو صاحب جو سیاست کہتے ہیں، مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے اور دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کا اس طرح کا بیانیہ نہیں ہے کھل کے دہشت گردی کے خلاف، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کی پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ہے اور اس کا اس پہ یقین رکھتے ہیں ہم کہ اس ملک میں جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی خود، پیپلز پارٹی کی قیادت، پیپلز پارٹی کے کارکن اس دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں۔ جیسے ابھی اس ملک کے اندر عسکری قیادت نے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے، عزم استحکام، تو دہشت گردی کے لیے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مکمل حمایت کرتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا، ترقی کا عمل رک جائے گا۔ تو ترقی کے عمل کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس ملک کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں اور بین الاقوامی اداروں کے اشاروں پر اس ملک کے امن امان کو خراب کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضروری ہے اور پیپلز پارٹی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے گی۔ امیر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب جب پہلی دفعہ اس ملک کے صدر بنے تھے تو اس ٹائم بھی انہوں نے بلوچستان کے مسائل کو، عوامی مسائل کو ترجیح دی تھی۔ آپ کو پتا ہے حقوق بلوچستان پیکیج آیا تھا۔ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کی پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں بلوچستان میں آتی ہے تو عوامی مسائل، بلوچستان کے مسائل، بلوچستان کی محرومیاں سب سے زیادہ پہلے ان کی پرائرٹی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، پہلی بار جب آصف زرداری صاحب صدر پاکستان منتخب ہوئے تو انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان پیکیج دی، جس کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر 10,000 سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات آگے چل کر 5-10 سال کے بعد آئیں گے، جب ان کی نسلیں، نوجوان نسل اور بھی آئیں گے میدان میں، تو ظاہر ہے یہی عمل کہ دہشت گردی کا جب تک خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بنیادی مسائل کو حل کیا جا سکے تاکہ لوگ دہشت گردی سے نفرت کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو روزگار دی جائے، بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے۔ بڑی مہربانی محترم جناب میر محمد صادق عمرانی صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان اور بلوچستان جا ایریگیشن جا صوبائی وزیر ہیں، پریزیڈنٹ بھی رہی چکا ہے پیپلز پارٹی جا۔ پیپلز پارٹی جو ہمیشہ موقف یہ رہو ہے تو مفاہمت جی سیاست تھیण کھپے، مذاکرات تھیण کھپے، ڈائلاگ تھیण کھپن، سیاست جے اندر مخالفت تھیण کھپے، دشمنی نہ تھیण کھپے۔ پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خلاف کلیئر ان جو نیریٹو ہے، بیانیو ہے، شہید بھٹو ہوجے، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوجن، انہیں جو ہمیشہ بیانیو، بلاول صاحب ہوجے، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب انہیں جو کلیئر بیانیو ہے دہشت گردی کے حوالے سے کہ دہشت گردی کے ختم کیوں ونے
अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन जे हवाले सां बि मौक़िफ़ क्लियर आहे। सॼनि सियासी जमातुनि खे मुल्क जे मुफ़ाद में इन ऑपरेशन खे सपोर्ट करणु घुरिजे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।